میں آپ کی خدمت میں بہت قیمتی پیغام لے کے حاضر ہوا ہوں. 1-2 منٹ وقت نکال کے اس کو سنیے گا. اللہ اس کے رسول کے پیغام کو آپ تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، اور ان تمام بھائیوں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے. اس پروگرام کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں لکھیے گا. اگر یہ پورا بیان سننا ہے تو اسی چینل پہ آپ کو مل جائے گا، وہاں سے جا کے سن سکتے ہیں آپ. یعنی ہر قسم کے سونا چاندی پہ زکوٰۃ نہ دینے پر یہ سزا مقرر ہے، وہ چاہے کسی شکل میں ہو. پھر بھی بخاری میں ایک صاف صریح روایت موجود ہے، زکوٰۃ ہی کے بیان میں ہے. ایک خاتون حضور کے پاس تشریف لائیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے. کنگن رکھے ہوئے نہیں تھے، ہاتھوں میں پہنے ہوئے تھے. حضور پاک اشارہ کر کے پوچھتے ہیں اس کنگن کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس خاتون نے کیا جواب دیا وہ تو بعد میں ہے، پہلے یہ سوال کیوں کیا حضور نے؟ اگر پہنے ہوئے لباس میں اور پہنے ہوئے زیور میں کوئی فرق نہیں ہے تو حضور نے یہ سوال ہی کیوں کیا کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ یہ سوال خود بتاتا ہے کہ پہنا ہوا زیور بھی مستثنی نہیں ہے، اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے. چنانچہ آپ نے جب یہ سوال کیا اس کے بعد فرمایا اگر کوئی اس کنگن کی زکوٰۃ نہیں دے گا تو یہ زیور جنت کا نہیں ہے، جہنم کا کنگن ہے. یہ اتنی شدید وعید کیوں آئی؟ کیونکہ لوگ مال کی محبت میں کوئی نہ کوئی تعویل کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا نہ پڑے. زکوٰۃ نہ دینا پڑے تو کیا ہوگا؟ پیسہ بچے گا، اور پیسہ بچنا یہ انسان کی مال سے محبت کا تقاضا ہے، دلیل ہے اس کی. اور اللہ نے ایک جگہ نہیں کہا، اتنی آیتیں ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو. یہ اللہ فرما رہے ہیں، جو دل پیدا کرنے والے رب ہیں یہ ان کا کلام ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑی شدید محبت کرتے ہو. ایک جگہ فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کو خلود اور دوام اور جاویدگی بخشے گا. ایک جگہ فرمایا کہ یہ مال کو گن کے رکھتا ہے. یہ گن کے رکھنا، سینت کے رکھنا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. کتنی آیتیں بتاؤں میں آپ کو؟ قرآن کریم میں جہاں بھی مال کا ذکر آئے گا مال کی محبت مضر ہے.